خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے مت بناؤ، کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ بندے کی معافی بندہ دیتا ہے، خدا نہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے، اور پھر کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل و دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ رو لینے سے بھی تکلیف کم نہیں ہوتی۔ جب محبت اور نفرت ایک ہی شخص سے ہو جائے تو اسے بھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں توڑ سکتی۔ جو شخص تم سے سچا پیار کرتا ہو وہ کبھی نہ کبھی یہ 2 سوال ضرور پوچھے گا: تمہاری زندگی میں میری کیا اہمیت ہے؟ مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی تھا یا نہیں؟ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں ہی فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا ہی کردار ختم ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزندار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ جب انسان ضمیر سے زیادہ جاگ جائے یا حقیقت سے زیادہ جان جائے تو وہ حدود وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ تیری کامیابی پہ تعریف، تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ، تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا۔ جب آپ خود کی بہتری پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اور جب آپ دوسروں کی خامیاں دیکھتے رہتے ہیں تو آپ میں خرابیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ زندگی وقت اور بدلا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتا۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا سہارا لے کر اٹھنے والے لوگ۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ تمام پریشان حال لوگوں کو تمہارا مشورہ نہیں چاہیے ہوتا، کچھ کو ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے جسے وہ پکڑ سکے، ایک کان چاہیے ہوتا ہے جو ان کو سنے، اور ایک دل چاہیے ہوتا ہے جو ان کو سمجھے۔ لوگ دیوار کے اس پار نہیں دیکھتے، شکل اچھی ہو تو کردار نہیں دیکھتے۔ آج عمل ہوگا، حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور حرص سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو۔ بڑے آدمی کے حال کی سب سے بڑی خرابی اس کا ماضی ہوتا ہے جو بھلائے نہیں بھولتا۔ سمجھدار انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ ہر کھو جانے والی چیز کا نیم البدل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ اپنا آپ کھو دیں۔
ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ ہم محبت کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہم نے چن رکھا ہوتا ہے جس کے بغیر جی نہیں سکتے، اور اسی کے بغیر جیے بھی جاتے ہیں۔ حقیقت پر مبنی 8 روحانی مشاہدات۔ پہلا، وہ گھر جس کے صحن سے درخت کاٹ دیا جائے وہ گھر بہت مشکل سے آباد ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی۔ دوسرا، جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، بلیوں، کتوں اور چیونٹیوں کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن بند نہیں ہوگا، آپ پر رزق کے دروازے کھلے رہیں گے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غربا میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ چوتھا، آپ اگر اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادیاں کروا دیں، آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی۔ پانچواں، آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، آپ کا دل اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اطمینان نظر آتا ہے، یہ اطمینان تواضع کی دین ہے۔ آپ بھی متواضع ہو جائیں، آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا اور آپ مطمئن نظر آئیں گے۔ چھٹا، آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربا کا علاج کرانا شروع کر دیں، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ آج کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے آپ پر زیادہ اثر کرے گی۔ آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی۔ ساتواں، آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں، کنواں کھدوا دیں، غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے ٹھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آٹھواں، آپ اگر طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں، دنیا کا کوئی فرعون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سادگی میں بہت طاقت رکھی ہے، شاید اسی لیے تمام انبیاء اور تمام اولیاء کرام سادہ تھے۔ جو انسان اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں پر خرچتا ہے اس کا رزق آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے، مگر محنت کی شرط لازم ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔